السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے
جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ۔ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے پروردگار کا آرڈر اور حکم چلتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت، عظمت، رفعت اور بلندی کے ساتھ نوازا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی عظمت والے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ چن کر کے عطا فرمایا ہے، عظمت والا عطا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاندان عطا کیا تو تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ، آپ کو بولی عطا فرمائی تو تمام بولیوں میں سے اعلیٰ، آپ کو اخلاق عطا فرمایا تو تمام اخلاقیات میں سے اعلیٰ، آپ کو سیرت عطا فرمائی تو ساری کائنات میں جتنے لوگ اعلیٰ سیرت والے آئے ان سے بڑھ کر سیرت عطا فرمائی، آپ کا کردار تمام کرداروں میں سے اعلیٰ، اور آپ کو اللہ نے شہر عطا فرمایا تو تمام شہروں میں سے اعلیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تو تمام حسینوں میں سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنبہ عطا فرمایا تمام کنبوں میں سے اعلیٰ، آپ کو قبیلہ عطا فرمایا تمام قبیلوں میں سے اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یار عطا فرمائے تو تمام یاروں میں سے اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ ہیں، عزت والے ہیں، رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، اور آئیے میرا دل چاہتا ہے آج میں حضور علیہ السلام کے یاروں کا ذکر کروں، آپ کی جماعت کا ذکر کیا جائے، آپ کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، چونکہ یہ مہینہ انشاءاللہ مسلسل موضوعات عظمت صحابہ کے حوالہ سے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ میں تمہیداً آج کے خطبے سے آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم، پھر انشاءاللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح انشاءاللہ بات آگے چلتی چلی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا دل چاہتا ہے میں حضرت سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے کے سارے یار ہی اعلیٰ ہیں، عزت والے ہیں، بلندی والے ہیں، رفعتوں والے ہیں، لیکن سبحان اللہ تمام یاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق ہے، اور فاروق کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ نے 26 سال کی عمر میں اسلام کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قد و قامت عطا فرمائی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے اور عام بندہ کھڑا ہوتا تو وہ برابر لگا کرتا تھا، ایسا اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبے والا آپ کو جسم عطا فرمایا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے قدم کے نیچے چمڑے کو رکھ لیتے تو 7 بندے بھی اگر اس چمڑے کو کھینچتے تو وہ کھینچا نہ جاتا۔ ایسی شخصیت آج آپ نے نہ صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا دل چاہتا ہے میں چند اوصاف آپ کے بیان کروں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نرالی عظمت، شان، مقام اور رفعت اور بلندی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ تمام کے تمام صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مرید بھی ہیں، میرے نبی کی مراد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تمام کے تمام صحابہ میرے نبی کے محب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محب بھی ہیں، میرے نبی کے محبوب بھی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، پہلے بھی مانگا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اور کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ جب بیت اللہ تعمیر فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی ہے، ایک دعا آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرے آقا رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم عطا کر دے، اے اللہ عمر چاہیے دے، اے اللہ عمر چاہیے دے، اے اللہ عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، اے اللہ عمر چاہیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ دعا میرے آقا نے مانگی ہے، یہ دعا میرے آقا نے مانگی ہے، یہ دعا میرے پیر نے مانگی ہے، یہ دعا میرے مرشد نے مانگی ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مانگ رہے ہیں۔ کائنات میں سب نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ مرید اپنے مرشد کی محبت مانگتا ہوا نظر آتا ہے، مرید اپنے پیر کی زیارت مانگتا ہوا نظر آتا ہے، مرید اپنے پیر کی الفت مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم سب بھی تو یہی التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے نصیبے میں آقا کی محبت لکھ دے، ہمارے نصیبے میں آپ علیہ السلام کی شفاعت لکھ دے۔ لیکن قربان جاؤں آج انداز الگ ہے، آج دعا مرید نہیں، آج دعا پیر کر رہا ہے، آج دعا آقا کر رہے ہیں اور مانگ مرید کو رہے ہیں، رب کائنات سے مانگا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے سوچ میں پڑ گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پہلے حضرت صدیق اکبر دائرہ اسلام
السلام میں موجود ہیں۔ ہاں ہاں عجیب انداز تو دیکھیے گا نا، حضرت فاروق اعظم کو کیوں مانگا جا رہا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر موجود اسلام کے اندر موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمام نبیوں کے بعد اس کائنات میں میری امت میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اگر کوئی شخصیت ہے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ہونے کے باوجود بھی میرے آقا دعا کر رہے ہیں، حضرت حیدر کرار میرے آقا کے دروازے پر موجود ہیں، اور کون موجود ہیں؟ شیر خدا موجود ہیں، حیدر کرار موجود ہیں، اسد اللہ موجود ہیں، صاحب ذوالفقار موجود ہیں، میرے آقا کے بھائی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں۔ مجھے آگے کہنے دیجئے حضرت صدیق اکبر حضرت مولا علی 39 صحابہ اسلام کے دائرے کے اندر موجود ہیں، لیکن آقا پھر بھی التجا کر رہے ہیں اللہ عمر چاہی دے، اللہ عمر چاہی دے، اللہ اسلام نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے، اللہ اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے۔ میں نے کہا 39 صحابہ پہلے موجود تھے، 40ویں حضرت فاروق اعظم آئے ہیں۔ جب 40 سال کی بندے کی عمر ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جوانی عروج پر ہے، میں نے کہا بابا جب 40واں آیا ہے اسلام کو جوانی مل گئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ سننا ہے تو تھوڑی سی فاروقی انداز آپ میں آنا چاہیے، ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ۔ ایک ہوئے نا کوئی اور موضوع بیان ہو رہا ہوئے تو پھر تو ستے بھی رہو تو خیر ہے، لیکن جو تو گل حضرت عمر دی ہوئے تو پھر گل سنن والے میں بھی آنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ میں اس بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتلاؤں میرے نبی نے مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا، حضرت فاروق اعظم کو تمام نبیوں میں سے میرے نبی کو حضرت ابراہیم نے رب سے مانگ کر کے لیا، رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے نبیوں میں سے حضرت میرے آپ کے اور میرے آقا کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ تمام صحابہ خود چل کر کے آئے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو مانگ کر کے لیا گیا ہے۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اور دعائیں دو ہیں، التجائیں دو ہیں۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ دعائیں دو ہیں، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، ایک دعا آپ کے اور میرے آقا نے کی ہے، ایک دعا حضور علیہ السلام نے کی ہے، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی اور دعا میں التجا کر دی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ چاہیے، جو رسولوں میں سب سے بلند ہے وہ چاہیے، جس کے لیے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گئے وہ چاہیے، جو سارے کائنات کا امام ہے وہ چاہیے، جو نبیوں کا امام ہے وہ چاہیے، جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے وہ چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم نے مانگا، حضرت ابراہیم نے مانگا، میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے، لیکن توجہ رکھیے گا حضرت ابراہیم نے دعا کی، آپ دنیا سے چلے گئے، کئی سو سال کے بعد آپ کے اور میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔
ایک دعا جو حضرت ابراہیم نے کی وہ کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھلاؤں۔ میرے آقا نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کا چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے عمر مانگا۔ صبح کا سویرا ہوا، فاروق اعظم میرے آقا کی غلامی میں آ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دعا ایک حضرت ابراہیم نے کی جو کئی سو سال بعد پوری ہوئی ہے، اور جب میرے آقا نے مانگی ہے تو صبح سویرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں قربان جاؤں حضرت عمر دائرے ارقم میں آ چکے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار چکنے ہو گئے، حضرت حمزہ آپ کے یار چکنے ہو گئے۔ آ گیا اسلام کا دشمن، آ گیا مخالفت کرنے والا آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھہرو تو صحیح نا، مجھے آج چار عمر کی الگ الگ نظر آتی ہے، آج انداز عمر کا الگ الگ نظر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کب تلک اللہ کے نبی کو ستاؤ گے؟ حضرت عمر نے آنکھیں جھکا دی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، التجا کرتے آقا آج ستانے نہیں آیا، آج تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھائیے۔ عمر آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے زمین پر نعرہ تکبیر بلند کیا، عرشوں پہ اور آسمانوں پر فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا ہے۔ عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم آئے نا، تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مکہ کے چوک میں جا کر کے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر اسلام لے کر کے آ گیا ہے۔ میرے آقا یوں ہی چیک کرنے کے لیے، میرے آقا کو معلوم تو تھا نا، اور میرے آقا نے اہمیت نہیں عمر منگیا نا۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں عمر ذرا اگلی پارٹی دیکھ لیجئے گا، ذرا دیکھیے تو صحیح، آگے لوگ سٹرونگ ہیں، اگر دیکھیے انہوں نے بڑا ظلم و ستم میرے یاروں پر کیا ہے، آپ کیسے اعلان کریں گے؟ میں حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں نے سنا ہے آپ نے مجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، تھوڑا فرق تو ہوگا نا، آپ چل دیگے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چل پڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ہے، مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر کے حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا ہے، اور میں پنجابی وچ آکھاں کہ حضرت فاروق اعظم نے اعلان کر کے آکھیا ہوئے گا اوے ابو جہل جیندے ہیں کہ مر گئے ہیں؟ اگر جیندے تھے آپ باہر آ کے ویکھ، عمر اپنے نبی دا غلام بن چکی ہے، عمر نے اپنے نبی دا کلمہ پڑھ لیتے، عمر نے نبی علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا میں نے ان کو اپنا سردار بھی مانا، اپنا امام بھی مانا، اپنا پیر بھی مانا، اپنا مرشد بھی مانا، اور ایک اور اعلان عمر کر کے جا رہا ہے، کل ہم نماز دار ارقم میں نہیں بیت اللہ میں پڑھیں گے، اگر کسی میں جرت ہے تو وہ ہمارا راستہ روک کر کے دکھلائے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، آقا چلیے نا آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ بڑے زیادہ ہیں، سخت لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ کہا آقا آج فاروق اعظم آپ کا باڈی گارڈ بنے گا، آج میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی طرف نظر کون اٹھا کر کے دیکھے گا۔
حضرات گرامی قدر مزہ نہیں آ گیا، اسلام کی عزت کے لیے میرے آقا نے مانگا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، اگر مجھے عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، پیر کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، مفتی کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، خطیب کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، ساری کائنات کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اور اسلام کو عزت ملی تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مانگا، اور میں تو سوچ میں پڑ گیا، آخر کون سی خصوصیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے جو باقی صحابہ میں نہیں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ کر کے لیا گیا، آخر وجہ کیا؟ توجہ آپ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک خصوصیت جو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام امتوں میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے، جو بولتا زمین پر ہے، بولتا زمین پر ہے، اس کی رائے پر قرآن عرشوں سے آتا ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پیغام آ گیا ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار دنیا سے چلا گیا، پیغام آیا ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے۔ میرے آقا نے ارادہ فرما لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا رضامند ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نے ارادہ فرما لیے، جی ٹھیک ہے، میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے رہا نہیں گیا، آپ نے اپنے آقا کا دامن پکڑ لیا۔ آقا ٹھہر جائیے، آقا رک جائیے، کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو منافقوں کا سردار ہے، اسی نے تو کہا تھا کہ صحابہ مدینہ میں رہنے والے ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ یہی تو وہ شخص ہے جس نے آپ کی زوجہ ہماری ماں پر تہمت لگائی تھی۔ کون سا ایسا دکھ ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے جو اس نے پہنچائی؟ کوئی نہیں۔ آقا رک جائیے، آقا ٹھہر جائیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں، آقا آپ پیغمبر ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، آپ قائد ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا فیصلہ ہے، لیکن آپ نے مجھے رائے دینے کی اجازت دی ہے، تو میری رائے یہ ہے، آپ جنازہ نہ پڑھائیے، آپ رک جائیے، آپ ٹھہر جائیے، آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عمر کوئی بات نہیں، اگر ہم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے، ہمارا اخلاق لوگوں کے سامنے آئے گا کہ سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا منافق، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اتنا بلند اخلاق، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ میرے آقا کی تو یہی امداد ہے کہ جتنے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، آقا میری غیرت کی التجا یہ ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے ارادہ فرما لیا ہے، میرے آقا آگے چل پڑے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جبریل آسمانوں سے رب کی وحی لے کر کے آ گیا۔ میں اپنے انداز میں کہوں تو جبریل نے بھی آ کر کے میرے نبی کے قدم پکڑ لیے، آقا ٹھہر جائیے، رک جائیے، جنازہ نہ پڑھائیے۔ میرے نبی نے پوچھا ہوگا کیا پیغام لائے ہو، اللہ کیا کہتا ہے، اور جبریل نے کہا ہوگا آقا اللہ وہی کہتا ہے جو عمر زمین پر کہتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ نہیں میرا سونا نبی، اجازت ہی کوئی نہیں ہے،
قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بولے زمین پر آپ کی رائے پر قرآن آیا ہے تو عرش بری سے آیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک نرالی شخصیت ہے، آپ کی عصمت نرالی ہے۔ آپ کو تمام صحابہ کرام میں سے نا جو واقعات، جو اوصاف، جو انداز، جو کردار، جو بصیرت حضرت سیدنا فاروق اعظم میں ملتی ہے وہ نرالی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ طواف مکمل ہوئے، آپ التجا کرتے آقا میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں۔ میرا آقا فرماتے ہیں عمر تو جانتا ہے میں اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا، میں اپنی مرضی سے حکم نہیں دے سکتا۔ نہیں، اجازت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا۔ جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوتا میرے نبی خاموش ہیں، عمر بھی خاموش ہیں، مجھے یوں کہنے دیجئے پیر بھی خاموش ہے، مرید بھی خاموش ہے۔ جبریل آ گیا، آ کر کے جبریل قرآن لے کر کے آ گیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی رائے پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اپنے نبی کو پیغام پہنچا دیا کہ جیسے ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے ایک انداز اور بھی ہے۔ میں نے کہا آج میں آپ کو یہ بتاؤں، حضرت سیدنا فاروق اعظم تمام صحابہ میں سے آپ کی بصیرت نرالی ہے، آپ کو مانگ کر کے کیوں لیا گیا؟ آپ کے اندر ایسی کون سی خصوصیت تھی؟ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ بدر کے قیدی آئے، بدر کے قیدی میرے آقا مشورہ لے رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب کیا سلوک کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے آقا آپ یوں کیجئے نا، فدیہ لے کر کے اب فتح یابی سے اللہ نے نواز دیا ہے، اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ فدیہ لے کر کے ہم ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے مشورہ لیا گیا، عمر تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے آقا رائے یہ ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہوں، صدیق اکبر کے رشتہ دار ان کے حوالے کیجئے۔ معلوم پڑے کہ ہماری محبت اسلام کے لیے، ہماری دشمنی بھی اسلام کے لیے ہے۔ ہاں یہ انداز اپنایا جائے تاکہ کفر کو پتہ لگ جائے کہ ہم آپس میں رحماء بینہم، اور کفار کے لیے اشداء علی الکفار ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے کو ترجیح دی ہے۔ میرے آقا مسکرا دیے ہیں، قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، اور قرآن رب نے قرآن نازل کر دیا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ جو رائے سیدنا فاروق اعظم نے زمین پر دی تھی، اللہ کو بھی عرشوں پر وہی پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کون ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طہارت
عدالت رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنی شجاعت رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنی بہادری رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنا تقوی رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنی صلاحیت رکھتا ہے فاروق اعظم، اتنا ایمان رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے پھر صلاحیت دیکھیے، صلاحیت، وقت کم ہے، میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کردار کی کون کون سی داستان آپ کو سناؤں۔ حضرات گرامی قدر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور رات کو گشت کر رہا ہے، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے اندر دیکھا چند یتیم بچے ہیں، ان کی اماں اور ہنڈیا رکھی ہوئی، اور ہنڈیا کے اوپر جو ہے وہ چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور بچے بھوکے اور پیاسے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے آ کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ کہا تم نے بتلایا نہیں اپنے حکمران کو؟ کہا وہ حکمران ہی کیسا جس کو غریبوں کی خبر کوئی نہیں ہے، جس کو غریبوں کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چل پڑے، جا کر کے مال غنیمت میں سے آپ نے آٹا، آپ نے جو ہے وہ اپنے کندھے پر رکھ دیے ہیں، آپ نے زادی راہ اپنے کندھے پر رکھ کر کے آپ چل پڑے ہیں۔ غلام کہتا ہے امیر المؤمنین یہ مجھے دیجئے، میں اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں، میں قیامت والے دن عمر اپنا وزن خود اٹھائے گا، آج بھی خود اٹھائے گا۔ لے کر کے چل پڑے، جا کر کے خود جا کر کے ان بچوں کو نوالے کھلائے۔ کہا جیسے میں ان بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، ان کو روٹی کھلا کر ویسے ہی ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کون کون سی داستان آپ کو سناؤں۔ آپ مصر فتح کر کے آ رہے ہیں، راستے میں خیمے لگائے تو آپ کے ایک خیمے کے اندر نا ایک کبوتر نے ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، وہاں پر انڈے دے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمام خیمے لے کر کے چلے جاؤ، لیکن اس خیمے کو یہیں پر رہنے دو، اس خیمے کو اکھاڑنا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شاگرد میرے نبی کے، یہ اسٹوڈنٹ میرے نبی کے، یہ پڑھائے ہوئے میرے نبی کے، یہ سکھائے ہوئے میرے نبی کے، یہ طالب علم میرے نبی کے، آپ نے وہ خیمہ وہیں پر چھوڑ دیا۔ بعد میں اسی خیمے کی جگہ پر ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون کون سی داستان آپ کو سنائی جائے۔ آپ مصر آپ جو ہے بیت المقدس آپ فتح کرنے کے لیے آپ نے اپنے یاروں کو بھیج دیا، مجاہدین پہنچ چکے ہیں، لیکن جب مجاہدین وہاں پر پہنچے انہوں نے جا کر کے وہاں سے پیغام بھجوایا ہے کہ انہوں نے وہ جو بڑے بڑے پادری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے امیر المؤمنین کو لے کر کے آئیے، اپنے امیر کو لے کر کے آئیے اور پھر ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چل پڑے ہیں، اکیلے چل پڑے ہیں، ایک غلام ساتھ ہے، ایک سواری ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بیت المقدس لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اکیلے ہی چل پڑے ہیں۔ آپ کسی کے پاس ایک ضلع کی چابیاں، ایک شہر کی چابیاں، اور ہم سے پروٹوکول سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ آؤ جب تک ہم حضرت فاروق اعظم کا کردار نہیں اپنائیں گے حضرات گرامی قدر اسلامی حکومت بن نہیں سکتی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان انگریزوں نے، ان کافروں نے حضرت فاروق اعظم والے قانون اپنا کر کے اتنی ترقی کر دی، اور ہم جن کو ماننے والے تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے امداد، آپ سواری پر سوار ہوئے،
غلام ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور غلام چل رہا ہے، غلام چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم تھوڑی دور جب سفر طے ہوا، آپ نے کہا بھائی سواری روکیے، آپ کی سواری روکی گئی ہے، آپ نیچے اترے ہیں اور آپ نے دنیا کائنات میں ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا غلام اب تیری باری ہے، سوار تو ہوگا، سواری میں چلاؤں گا۔ کہا آپ آقا ہیں، کہا آپ امیر میں غلام ہوں، آپ امیر ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ اسلام میرے نبی کا، یہ دین میرے نبی کا، اور اس کے اندر ہر مسلمان بھائی بھائی ہے، حقوق تیرے بھی ہیں۔ آپ نے غلام کو اوپر سوار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر باریاں تبدیل ہوتی رہی ہے، کبھی غلام سواری پر، کبھی آقا سواری پر، کبھی غلام سواری پر، کبھی امیر المؤمنین سواری پر، لیکن انداز عجیب۔ جب بیت المقدس آیا، جب دروازہ آیا، بڑے بڑے پادری کھڑے ہوئے، اس وقت باری پیدل چلنے کی حضرت فاروق اعظم کی آ گئی ہے، اور چلتے چلتے آپ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ انداز دیکھیے گا، حضرت امیر المؤمنین نے ایک ہاتھ سے سواری کی مہار پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا جوتا پکڑا ہوا ہے۔ غلام کی چیخ نکل گئی۔ آپ دیکھیے تو صحیح نا، آپ دیکھیے سامنے بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں، ہماری عزت پر بات آئے گی۔ کہا غلام، کہا یہ مجھے بتا کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے عزت والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ عزتیں اس پروٹوکول کے اندر نہیں ہے۔ جب اس انداز کے ساتھ بڑے بڑے پادریوں نے دیکھا، انہوں نے کتابیں تورات انجیل کی کھولی ہوئی، وہ پکار اٹھے ھذا الذی رجل نجد فی کتابنا، یہی وہ شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ جب یہ آ جائے اس سے لڑنا کوئی نہیں ہے، بیت المقدس کی چابیاں دے دینی ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا فاروق اعظم، میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے نا، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا ہے، شیطان تیرے سامنے نہیں آتا، شیطان تیرا مقابلہ نہیں کر پاتا، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان تیرا مقابل نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا بابا کل بھی شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ یہ نام عمر ہے ہی ایسا، یہ عمر نام ہی ایسا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہاں یہ جو شیطان ہے اس کو آپ جانتے، یہ شیطان ہر بندے کو چکما دیتا ہے، یہ ہر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی نا، قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی، تو پھر یہ کہنے لگا وَعِزَّتِكَ یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے پیچھے لگ جاؤں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا جب میں نے یہ حدیث اپنے آقا کی پڑھی ہے، ادھر کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ میں تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، یہاں پر اکیلے عمر کے مقابلے میں نہیں آتا ہے۔ جس راستے سے وہ گزرتے ہیں راستہ چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب، اور کسی نے کہا تھا نا اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا
کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرات گرامی قدر 22 پیوند آپ کے کپڑوں پہ لگے ہوتے، اور آپ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے حضور کا عصا مبارک پکڑ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے بادشاہ لرز اٹھتے تھے، نہ جانے آج عمر نے کیا حکم جاری کر دیا، نہ جانے آج عمر کیا کرنا جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت اور بلندی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، گرمی کی شدت میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا والد مجھے ڈانٹا کرتا تھا، اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے ہیں، لیکن جب میں اپنے نبی کا غلام بنا ہوں، اب اکیلا عمر 22 لاکھ مربع میل کو چلا رہا ہے۔ یہ عزت اسلام کی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرات گرامی قدر ایک شخص آیا آ کر کے سوال کرتا ہے، اے عمر امیر المؤمنین، مجھے یہ تو بتلائیے کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے اور اگر وہاں پر طواف الوداع کرنے سے پہلے اگر اس کو مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہاں پر رکے گی یا ویسے ہی آ جائے گی؟ آپ فرماتے وہاں پر ٹھہرے گی اور رک کر کے جب اس کے ایام لوٹے طواف الوداع کر کے آئے گی۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث تو ایسے ہے، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مخصوص ایام آ جائے تو طواف الوداع کے بغیر ہی واپس آ جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اوے تو مجھے یہ بتا، جب تم مجھ سے سوال کرنے آیا تھا تب تجھے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث معلوم تھی؟ کہا معلوم تھی۔ کہا لاؤ کوڑا پکڑ کر کے لگاؤ اس کو کوڑے کہ حدیث مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے یہ عمر کے پاس لینے کے لیے کیا آیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل الحدیث کا، جب حدیث مصطفیٰ آ جائے تب صدیق اکبر کی بھی نہیں چلتی ہے، حدیث مصطفیٰ آ جائے فاروق اعظم کی بھی نہیں چلتی ہے، حدیث مصطفیٰ آ جائے حضرت مولا علی حیدر کرار اپنی بات نہیں چلاتے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بات امام کی آ جائے تو پھر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی بڑے کا قلم نہیں چلے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم ساری زندگی رات کے 3 حصے کیے، ایک حصہ سونے میں گزارا ہے، ایک حصہ عبادت میں گزارا ہے، اور ایک حصہ گشت کرتے ہوئے مخلوق کی خدمت میں گزارا ہے۔ اور رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور رو کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا، آپ اتنے عاجز اور انکسار، جب حساب و کتاب کے واقعات کی باری آتی قرآن پڑھتے تو التجا کرتے ہیں، کاش عمر ایک تنکا ہوتا، مٹ جاتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا، اللہ سے حساب و کتاب نہ اللہ کے سامنے دینا پڑتا۔ ایسی شخصیت، پھر آپ نے دعا کی، دعا التجا کی اور نرالی دعا کی ہے، اے اللہ شہادت چاہیے، اے اللہ شہادت کی موت چاہیے اور مدینۃ الرسول میں چاہیے۔ صحابی آپ کے یار، آپ کے رفقا کہنے لگے، عمر آپ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، اسلام کا غلبہ، اور دعا بڑی عجیب، مدینہ میں کون آئے گا، کون لڑے گا اور کیسے شہادت ہوگی؟ کہا میں اس سے مانگ رہا ہوں جو عطا کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت آیا، آپ فجر کی نماز کو ادا فرما رہے ہیں، ابو لولو مجوسی جو آپ کے پاس آیا
آیا, پوچھنے لگا, کہنے لگا ٹیکس زیادہ میرا مالک لیتا ہے. کہا بالکل ٹھیک لیتا ہے, انصاف کی بات ہے, انصاف ہے, درست ہے. اس کو غصہ آیا, کہا آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا آوازہ بہت دور تلک جائے گا. حضرات گرامی قدر, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, فجر کی نماز میں آپ سورۃ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں. آؤ دیکھو نا, یہ ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے, حکمران 22 لاکھ مربع میل کا ہے, فجر کی نماز کی جماعت کرواتا ہوا نظر آ رہے. اے آج یوں ہی بولتے ہو مولویاں دا کی تعلق ہے سیاست دے نال, سیاست نال صرف چوڑیاں دا تعلق ہے, شرابیاں کبابیاں دا تعلق ہے, جنہاں دیاں گڈیاں چو شراباں دیاں بوتلاں نکلن, اور جن کی محفلیں شراب کباب کی محفلیں ہوں, جو کبھی مسجد میں نہ آئیں, جن کو لا الہ الا اللہ نہ آتا ہو, جن کو قل ہو اللہ کی تلاوت کرنا نہ آتی ہو, سیاست انہی کی بات ہے. ارے بابا نا, سیاست تو سکھائی میرے نبی کے یاروں نے ہے, حکومت تو کر کے بتلائی میرے نبی کے یاروں نے ہے. آج تک کفر اس بات کو جانتا ہے کہ جیسے حکومت حضور کے یاروں نے کی ہے, ان کے لکھے ہوئے قانون کفار نے اپنا لیے ہیں. حضرات گرامی قدر آئیے, جب تک حکمران مسلح تلک نہیں آئیں گے, جب تک حکمران کا تعلق مسجد تلک نہیں ہوگا, جب تک حکمران کا تعلق میرے نبی کی سیرت کے ساتھ نہیں ہوگا, امن نہیں آ سکتا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے دوران یہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے خنجر کے ساتھ زہر آلود خنجر کو آپ کے ناف کے نیچے لگایا اور آپ کی امتریاں باہر آ گئی. آپ گر پڑے ہیں مصلے پر. آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ فرمایا, آپ آگے بڑھے, نماز مکمل کی جا رہی ہے. یہاں پر روکنا چاہتا ہوں آپ کو. سیدنا فاروق اعظم کا لہو بہ رہا, امتریاں باہر نکل گئی ہیں اور میرے نبی کے یار نماز مکمل کر رہے ہیں. نماز یارو, نماز مکمل ہو رہی ہے, نماز کو توڑا نہیں گیا. اور یہیں پر بات بس نہیں ہے, نماز مکمل ہوئی, حضرت فاروق اعظم بے ہوشی کے عالم میں ہے, سب اٹھا رہے, اٹھ نہیں رہے. ایک صحابی آگے بڑھے, کہا مجھے اجازت دیجئے میں اٹھاتا ہوں. قریب آ کر کے کہنے لگے, الصلاۃ یا امیر المؤمنین, امیر المؤمنین آپ کی نماز جا رہی ہے. آپ اٹھے, اٹھ کر کے فرمایا لاؤ وضو کا پانی, نماز ادا کی جائے. کہا آپ زخمی ہیں, آپ تیمم فرما لیں. کہا میرے وضو والے آزاد درست ہیں, عمر نماز پڑھے گا تو وضو کر کے پڑھے گا. حضرات گرامی قدر, نماز نہیں چھوڑی ہے. آخری وقت آ گیا, آپ کے اوپر جو ہے وہ 86 ہزار جو ہے آپ کے اوپر قرضہ تھا. آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ فوری کتنا قرضہ 86 ہزار قرضہ, 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. لوگ کہتے ہیں حکمرانی لے لی, غصب کر لی. حضرت صدیق اکبر نے جو ہے خلافت غصب کر لی, حضرت عمر نے نمبر لے لیا. میں نے کہا بابا دیکھو تو صحیح نا, جو لوگ خلافت غصب کرتے ہیں وہ پھر بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات بنایا کرتے ہیں. یہاں دیکھو حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں, پاس کفن کا لباس بھی نہیں ہے. حضرت عمر جا رہے ہیں, 86 ہزار ان کے اوپر قرضہ موجود ہے. حضرات گرامی قدر, آج ہمارے ملک کے اوپر کتنا قرضہ موجود ہے, لیکن لے کر کے آؤ کوئی ایسا حکمران, کوئی ایم پی اے ایم این نہیں لے کر آ جاؤ جس کے اوپر کوئی 1000-2000 ہی قرضہ ہو. حکمرانوں پر قرضہ نہیں ہے. یہ جو پاکستان, یہ پاکستان مقروض ہو گیا, لیکن یہاں انداز دیکھیے, حکمران پر 36,000 اور 86,000 روپے جو ہے وہ قرضہ موجود ہے. حضرات گرامی قدر, آپ نے دوسری وصیت فرمائی ہے, کہا بیٹا عبداللہ
جائیے اپنی اماں جان کے پاس جائیے، حضرت صدیقہ کائنات کے پاس جائیے، جا کر کے کہیے میرے بابا کی دل کی تمنا یہ ہے، میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ آرام چاہتے ہیں، میرے بابا روضہ رسول میں سونا چاہتے ہیں، میرے بابا اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں۔ اماں جان کے آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میرے بابا موجود ہیں اور میرے سر کے تاج میرے محبوب پیغمبر آرام فرمائے ہیں، جگہ تو میں او یارو دیکھو تو صحیح نا، یہ جو روضہ رسول ہے یہ حجرہ میری اماں عائشہ کا، بولو حجرہ میری اماں عائشہ کا، یہ جنت میری اماں عائشہ۔ لوگ آختے نے حضرت اماں عائشہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور میں نے کہا بندے مریں گے بعد میں جنت میں جائیں گے، میں آپ کو اپنی اماں کی عظمت سناؤں، میری اماں نے تو زندگی ہی جنت میں گزاری ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میری اماں کی صبح جنت میں، شام جنت میں، رات جنت میں، دن جنت میں، حضرات گرامی قدر کھانا پینا جنت میں۔ میری اماں فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج میں اس احسان کا بدلہ چکا کر کے یہ جگہ عمر کے نام کرتی ہوں، یہ جگہ عمر کے ہو۔ یہ چھوٹی بات ہے حضرات گرامی قدر، روضہ رسول کی جگہ اماں جان نے حضرت عمر کو دے دی ہے۔ کا احسان یہ ہے جب مجھ پر بہتان لگا سبھی سے میرے آقا نے مشورہ کیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں اپنا مشورہ تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ بتائیے آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ کہا رب کبریا کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ کہا اگر اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ جملے حضرت عمر نے زمین پر بولے، اللہ نے یہی قرآن کی آیات میں پرو کر کے نازل کر دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرے نبی کا انداز پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، بولو میرے نبی کا حرم بھی پاک، میرے نبی کا لباس بھی پاک، میرے نبی کی ازواج بھی پاک، میرے نبی کا گھرانہ بھی پاک، میرے نبی کی جوانی بھی پاک۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ آؤ نا یارو، حضرت اماں عائشہ نے اپنی جگہ حضرت فاروق اعظم کو دے دیے۔ آج بھی اگر کسی نے حضرت عمر کی شان سننی نہیں ہے، دیکھنی ہے، تو وہ مدینہ الرسول میں چلا جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بابا تو کل کی بات کرتا ہے، میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، کل کی بات تو دور ہے، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہیں، اور ایسی جنت 70,000 فرشتہ صبح آ کر سلام کرتا ہے، 70,000 فرشتہ رات میں سلام کرتا ہے۔ ہر امتی کے دل کی تمنا یہ ہے کون سا وقت ہو ہم بھی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اور کتنی سلامیاں، کتنی بہاریں، کتنی محبتیں، یہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کو میرے آقا نے رب سے مانگ کر کے لیا اور پھر ایسا سینے سے لگایا۔ حضور جب بھی ارشاد فرماتے، آپ فرماتے ہم ایسے ہی آپ فرماتے جس جگہ سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر لٹائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری جملہ میرا بڑا وزنی ہے۔ میں نے کہا بابا دیکھو نا، جہاں سے مٹی
حضور کی لی گئی ہے، وہاں سے مٹی فاروق اعظم کی لی گئی ہے، وہاں سے مٹی صدیق اکبر کی لی گئی ہے۔ اور کل قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں جب ہم اٹھیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا ہوگا۔ کل قیامت والے دن بھی دنیا پہچان جائے گی کہ جو وفادار صحابہ کا ہے، کل قیامت والے دن وہ ساتھ ہوگا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا۔ اور جب میرے آقا حوض کوثر پہ جام پلائیں گے تب بھی ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر عمر دیکھتے جاؤ، جو آپ کا ماننے والا ہے آگے کرتے چلے جاؤ۔ اور جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا، جس کے دل میں حضرت ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا بغض ہوگا، بولو وہ حوض کوثر پر بھی آ سکتا نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا